اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم سب کے سب خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوتے، تکلیف اٹھانے والے ہوتے، نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ یقیناً اللہ کا فضل، سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عالم کو پسند فرمایا۔ یہ حضور کی ذات بابرکات، یہ سب سے بڑی ذات ہے یہ، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات حضور کی ہے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے محمد بن فضیل کہتے ہیں کہ محمد ابن فضیل نے ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کو بیان فرمایا، ایک فضل اور اس کی رحمت۔ یقیناً انسان اللہ کے فضل کے بھی محتاج ہے اور اس کی رحمت کے بھی محتاج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رحمت سے مراد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ سنیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، اور صادق اور مصدق، سچے بھی ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں، اور ان تمام سچوں میں سب سے بڑے اگر سچائی کے علمدار ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق فرمائی۔ تو یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب سچے کون ہیں؟ سچا ہم کسے کہیں؟ ویسے تو ہر صحابی ایسے ہیں کہ جن کا نقش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، یہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ایک عظیم امام ہیں، عظیم علم کے مالک اور صلاحیت والے ہیں۔ آپ فرماتے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہاں پر سچوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا، یہ سچا ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا سچوں سے مراد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا بھی دامن ہے۔ نہ ہم اسے چھوڑیں گے نہ ہم اسے چھوڑیں گے، ہم دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ یقیناً صحابہ بھی سچے ہیں اور حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات بھی سچی ہے، اور تمام اہل بیت اطہار سچے ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، اور اللہ نے انہیں محفوظ عن الخطا رکھا ہے، یعنی ہر خطا سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ سماعت کریں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما اعیدکم بواحدہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کئی باتوں کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے بندو، میں تمہیں علی ابن ابی طالب کی دوستی کی نصیحت کرتا ہوں، اور جو حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی چیز کی نصیحت کر رہا ہے کہ تمہارا مددگار حضور کی ذات بھی ہے اور تمہارا مددگار علی کی بھی ذات ہے، یہ دونوں تمہارے مددگار ہیں، اور میں تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہوں اے میرے بندو کہ تم نہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑو اور نہ دامن علی اور دامن اہل بیت کو چھوڑو۔ یہ امام باقر ہیں جو علم و فضل کے پہاڑ ہیں، یہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور ان سے دوستی
کی نصیحت فرمائی۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود او کما قال اللہ۔ ویسے تو یہ آیت کریمہ ہر صحابی کے سلسلے میں نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، سب کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ سب سے راضی ہیں کیونکہ یہ نماز بھی پڑھتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے اور اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے تھے، اور سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے تھے۔ مفسرین کرام نے یہی فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے موسیٰ بن جعفر کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کو حالت رکوع اور حالت سجدہ میں دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کے فضل اور خوشی کے پیچھے لگے ہیں اور سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے نمایاں ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور مولائے کائنات کی ذات وہ ذات ہیں جنہوں نے لمحہ لمحہ اللہ کی رضا ہی کے آپ طالب رہے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، اور جب بھی نماز کا وقت آتا تو آپ کا جسم تھرانے لگتا، کیونکہ آپ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور پھر سجدے کے آثار آپ کے چہرے سے بخوبی نمایاں ہوتے تھے، اور لوگ دیکھ کر کے آپ کو اچھی طرح سے پہچان جاتے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی کہ اللہ نے انہیں رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا اور اللہ کا فضل تلاش کرنے والا، اور سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام صفتیں اللہ نے تمام صحابہ کے لیے بھی بیان کی، اور حضرت موسیٰ جعفر کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف و توصیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔